السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو۔ خیر، بہرحال جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، اور ایک مرتبہ دہراتا ہوں میں۔ رہی بات آج جو میٹنگ تھی ترکی میں یونان کے ساتھ، جو یونان آنکھیں دکھالا رہا تھا، بڑا انگڑایاں لے رہا تھا، بڑے ڈکارے لے رہا تھا، تو بہرحال آج میٹنگ ہو گئی وہاں کی، لیکن میٹنگ کوئی اس پہ نہیں پہنچی۔ جو مدعے جو لے کے آیا تھا انہیں غیر ضروری مدعے تھے، غیر قابل قبول تھے، ناقابل برداشت تھے، ناقابل قبول تھے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا یونان کے صدر کا 25% جو نکلا ہے، اللہ رب العزت نے جو چیز سے نوازے ہیں طیب اردگان کو، اس ذخیرے میں سے، اس پٹرول میں سے 25% اس کا حصہ رہیں گا، وہ 25 میں سے انہیں اس کے اڑوس پڑوس کو مغرب کے دے لے گا۔ اس کا یہ کہنا تھا، یہ ایک چیز رکھا اس نے سامنے مانگ۔ طیب اردگان کا یہ جواب تھا اس کو، 25 بول رہا تو میں تیرے کو 1% بھی نہیں دیتا، یہ کیا 0% بھی میں نہیں دیتا، تو اس کے لائق نہیں ہے، نہ تو کوئی مستحق ہے۔ تو وہ آدمی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے اشارے پہ مجرا کر رہا، اسرائیل اور امریکہ کے اشارے پہ تو ناچ رہا۔ یہ زبان ضرور تیری بول رہی، لیکن الفاظ یہ امریکہ اور اسرائیل کے، جو میں ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ اگرچہ تو مستحق رہتا، اگرچہ تو ضرورت مند رہتا، اگرچہ تو تیرے دیش سے تو محبت رکھتا، تیری عوام سے تو محبت رکھتا، تو میرے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتا تو، نہ اپنے ان عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈالتا تو۔ پہلی بات یہ بتائی۔ دوسری مثال انہوں نے یہ پیش کی، جو پاکستان کا حوالہ دیا، جو پاکستان نے جس طریقے سے طالبان کا خاتمہ کیا امریکہ کے اشارے پہ، امریکہ کے کہنے پہ، تو وہی حال کرنا چاہ رہا، تو انہی کے نقش قدم پہ چل کے جو غلطی کر رہا، وہ لوگ کو تو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، وہ لوگ اپنی گناہوں کی توبہ دیر سے کرے، لیکن تو جانتے بوجھتے یہ تیرے سامنے سیدھی سی مثال ہے، جو حال جو طالبان کا ہوا تیرا وہ حال کر کے چھوڑیں گے وہ لوگ۔ میرے کو جو ہوتا سو ہوتا، میں کوئی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ طیب اردگان کا یہ کہنا تھا، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، اگرچہ میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ ہوں، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میرے دیش واسیوں کی اور میرے دیش کی حفاظت کریں گے، اور میں تیری کوئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تیرے کو صرف یہ مثال میں وہاں کی دے رہا ہوں، طالبان کے ساتھ کیا کیا امریکہ، آج تیرے کو استعمال کر رہا میرے کو روکنے کے لیے۔ یہ سازشیں میرے ساتھ تو کافی ٹائم سے چل رہی، جو میں خود واقف ہوں، اور تو بھی بہتر جانتا ہے، مجھ سے زیادہ تو خود بہتر جانتا ہے۔ اس کے باوجود تو اگرچہ یہ ناچ رہا، اگرچہ تو یہ ناچتے ناچتے جو ہے سو تیرا ٹائم قریب آ چکا ہے، یہ حرکتیں مت کر، اپنے دیش کی فکر کر، اپنے دیش واسیوں کی فکر کر۔ اگرچہ لوگوں کو ضرورت ہوگی تو میں خود مدد کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہوں، لیکن یہ تیرے یہ باتیں، یہ زبردستی، اور تیرے کو خود پتہ ہے میری جگہ تو بھی رہتا تو جو تو لے کے آیا ہے مدعے، وہ مدعے کوئی بھی قبول نہیں کرتا، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تیرے یہ الفاظ، زبان ضرور تیری ہے، لیکن یہ الفاظ اسرائیل اور امریکہ کے ہے، جو تو ان کے اشاروں پہ ناچ رہا، جو اپنے دیش کو توڑ رہا، تو دیش واسیوں کو پریشان کرے گا تو اس لیے یہ بات کے لیے میں راضی نہیں ہوں۔ تیرے اس مدعے کو میں نکارتا ہوں، خارج کرتا ہوں ایک طریقے سے، یعنی بولنے کا الفاظ یہ ہے ان کے، تو میں اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوں۔ رہی بات اگرچہ پاس تیرے دوسرے الفاظ ہے، دوسری سوچ ہے، وہ سننے کے لیے میں تیار ہوں، اور میں فیصلہ بھی اگرچہ واجب رہا تو برابر کروں گا، حق بجانب رہا تو برابر کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں امن، میں چاہتا ہوں ایک جہتی، میں چاہتا ہوں سارے ممالک میں امن و امان قائم رہے، ہم سارے مل جل کے رہے۔ لیکن یہ تیری زیادتی، تیری غلطی نہیں ہے، یہ کسی اور کا دماغ چل رہا جو میرے کو روکنے کی کافی دنوں سے کوشش کر رہے، جس میں تو مہرہ بنے ہوا ہے۔ میرے کو اسے مہروں سے فرق نہیں پڑتا، اس کا خمیازہ تیرے کو خود کو بھگتنا پڑتا۔ یہ طیب اردگان کے الفاظ تھے۔ تو بہرحال وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اب پھر ایک آپشن رکھیے، لاسٹ ٹائم پہ میٹنگ ختم وقت اگرچہ تیری ذہنیت صحیح ہو گئی، اگرچہ تو دوسرے معیار کی بات کرنا چاہ رہا، تو میں تیار ہوں،
جب چاہے میرے کو کال کر سکتا، جب چاہے میرے پاس آ سکتا، جب چاہے بات کر سکتے ہو. یہ کہنا تھا طیب اردگان کا. تو میں آپ لوگوں کو بجا یہی کہوں گا، کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ہمارے آنے کے لیے جو تیار ہے، جس کے ویزے نکل چکے ہیں، جو ویزے اپنے پاس رکھ لے کے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ اس چیز کے اوپر توجہ مت دیجیے. اس چیز کے اوپر توجہ مت دیجیے، اپنا کام اپن کریے. کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے، موت تو آنی ہے، موت سے کون بچائے. تو بہرحال نمازوں کی پابندی کریے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ چلیے، گھر میں اپنے رہیے جتنا ہو سکتا، باہر مت نکلیے، کیونکہ یہ بیماریاں بھی کیسے چل رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے. کرونا کا کیا حال ہوا، کبھی ختم تو کبھی شروع، کبھی کم تو کبھی زیادہ. اس لیے جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھیے. رہی بات امیر الکویت صباح احمد صباح، بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں، جو جس طریقے سے آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا تھا، ہم نے وہاں تک پہنچا دی تھی بات. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کریں. بہرحال اللہ ان کو صحت مند رکھے، اللہ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے دور رکھے. ہم کو، آپ کو، ان کو اور سارے امت کو، سارے مسلمانوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم کو. تو بہرحال یہ ہو گیا. رہی بات بابری مسجد کی، کل جواب دینے کا دن ہے ان کا. حالانکہ کل تو مل کرے تھے، جو میں نے بتا دیا تھا کل ہی آپ لوگوں کو. اب کل 12-1 بجے تک یس نو میں جواب مل جائے گا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں یس میں ملے گا، یا کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ. خیر اللہ کریم، پہلے کا پہلے اپن دہرانا یا اپنے اندازے پیش کرنا، کوئی پیش گواہی کرنا جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو، یہ بات غلط ہے. تو بہرحال انتظار کریں گے ہم کل کا. کل بھی آ ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ جو ہے سو پرامن طریقے سے اس کا فیصلہ ہو جائے اور بابری مسجد کا کام شروع ہو جائے. بابری مسجد جلد سے جلد بن جائے. اور ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اب ان کے فیصلے کو جھٹلایا جائے یا فیصلے کو پلٹایا جائے. نہ ان کو روک سکتے، نہ ان کو خرید سکتے. جس طریقے سے گونی کو خریدے تھے ویسے یہ بکنے والے نہیں ہیں. تو بہرحال ہر چیز انشاءاللہ امن و امان سے ہو. میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بابری مسجد کے ساتھ ہمارا انصاف ہو، ہمارے حق میں فیصلہ ہو، اور پرامن طریقے سے بابری مسجد وہیں پہ بن جائے. حی علی الصلاح کی گونج ہمارے کانوں میں جو سننے کو ترس رہی ہے، اللہ رب العزت اس گونج کو ہمارے کانوں تک پہنچا دے. یہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا. کل کا انتظار کیجیے اور کل کے لیے دعا کیجیے. دیکھیں گے کیا رزلٹ نکلتا ہے. یہ لوگ جواب دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے ہیں. جو ٹائم ان کو دیا گیا ہے، خیر وہ ٹائم کا تو یہ لوگ کل جواب دیے تھے، بولے تھے کہ یہ پیغام ہم کو وصول ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہم اس کے اوپر جو بھی ہے ہم جواب دیں گے، اور مناسب جواب دیں گے، اور اچھا جواب دیں گے جو ہر دو کو خوشی محسوس ہوگی. یہ بتایا گیا تھا. تو ہم کل انشاءاللہ اس جواب کا ہم انتظار کرتے ہیں. یہ لوگ کیا بولتے ہیں سنیں گے انشاءاللہ. یہ کانے ترس رہے ہیں سننے کے لیے، بے چین ہو رہے ہیں ہم کہ اللہ کل جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے، کوئی بات ایسی سامنے آ جائے جس سے ہم امن طریقے سے رہ سکے اور ہمارے دلوں کو سکون مل سکے. یہ ایک چیز ہو گئی. اب تیسری جو ہے، جو لوگ ٹیلی فون کر کے جو نمبر آپ لوگ چھوڑے ہیں، جو ویزے کی کاپیاں آپ لوگ دے دے رہے لوگوں کو، وہ دیکھ کر پریشان مت ہو. بعد میں آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. کسی کے اوپر اعتبار مت کرو. آپ لوگوں کو یہ ویزا فری دی گئی ہے، فری دی گئی. اور شروع سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں، 1 روپیہ کسی کو مت دو، خرچہ مت کرو. اور رہی بات، ہمارے کوئی ٹریولز نہیں ہے. سب آپ لوگ، آپ کے اڑوس پڑوس، آزو بازو جس کو جانتے ہیں آپ لوگ، وہاں سے ٹکٹ خریدیے. کسی کو 1 روپیہ مت دو. جو جس طریقے سے ہمارے کل محمد فیاض، شیخ فیاض اور جمیل صاحب جس طریقے سے بتائے تھے، خیر آپ لوگ ایک کام تو اچھا کرے. دلی والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اس خنزیر کو پکڑے، آپ لوگ پکڑ کے اس کی دھلائی کرے، جان سے نہیں وہ کرے، اچھا کرے. الحمدللہ، اللہ خیر. حرام ہے یہ چیز، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کو لنگا کرے. آپ لوگ کپڑے پورے اتار کے جس طریقے سے اس کو جو چھڑیوں سے جو مارے ہیں، یہ کام بہت اچھا کرے. یہی کام بنتا ہے. اور آپ نے جو اس کی ماں کی صورت دیکھتے ہوئے، ضعیف کی صورت دیکھتے ہوئے آپ لوگ
پولیس اسٹیشن میں بھی نہیں دیے. چلو خیر اللہ معاف کرنے والا, جب اللہ رب العزت معاف کرتے تو ہمارا کیا اوقات ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. خیر اس نے سارے عام معافی مانگا اور دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو ایسے کچھ اور خبیثے پیدا ہوں گے, تو ان خبیثوں کی روک تھام کے لیے آپ لوگ اپنے ٹیلی فون نمبرز وغیرہ کامنٹس میں مت ڈالو, نہ کامنٹس میں اپنے کوئی ایسے دستاویزات ایسے ڈالو. آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے AIMIM ابو فیصل میسنجر پہ رابطہ کرو. جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں کا, جو لوگوں کو نہیں پہنچے ابھی تک ویزے, جس کے ٹائم ہو چکے ہیں, وہ لوگ بھی AIMIM ابو فیصل میسنجر پہ رابطہ کرو. واٹس ایپ پہ بھی کالے مت کرو, واٹس ایپ پہ بھی کوئی چیز مت بھیجو, وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ضروری تھا. چلو اس گلف اپڈیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے رکھو. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بھی اپڈیٹ ہے ملتے رہے گی. دعاؤں کا طلبگار ہے آپ کا یہ بھائی, دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.